اللہ تعالی نے مفتی نانپارہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑی خوبیاں عطا کی تھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ معمولی خوبی نہیں ہے کہ سیدی مرشد مکرم سرکار مفتی اعظم سے آپ کو خلافت حاصل ہوئی. سرکار مفتی اعظم ہر ایک کو خلافت نہ دیتے، مگر جس کو دیتے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی انقلاب آ جاتا. میں نے بارہا انہیں سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں حاضر دیکھا، اور یہ بھی میں نے پایا کہ سرکار اپنے کام مشغلے میں رہتے ہوئے بار بار آپ کی طرف متوجہ ہو کر کچھ نہ کچھ کلام فرما لیا کرتے. جب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں آپ بہت ہی قرب رکھتے تھے، اور سرکار مفتی اعظم آپ کی ملاقات سے خود اپنے اندر سرور محسوس فرماتے. اب یہ کہ مفتی صاحب علی رحمہ کے زندگی کے کئی گوشے ہیں. مفتی صاحب درس و تدریس میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اور بہت شاندار درس و تدریس کا معاملہ آپ کا تھا، اور تقریر تو پوچھنا ہی نہیں کہ ان کی تقریر کتنی جاندار اور ایمان افروز ہوا کرتی تھی. الحمدللہ ان کی بہت سی تقریریں میں نے سماعت کی. ان کی تقریر کے درمیان کوئی گھامڑ بھی اٹھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، مجمع سکتے میں رکھتا. اور پھر عرس رضوی میں جب تک آپ حیات میں رہے آپ کی ایک خصوصی تقریر ضرور ہوتی تھی. مقرر بہت شاندار، اور آواز تو وہ کہ سبھی لوگ ان کو بلبل ہند کہا کرتے تھے، اور میں اپنے طور پر ان کو بلبل باغ مدینہ کہتا تھا. وہ لوگ بلبل ہند کہا کرتے تھے، اور واقعتاً جب وہ نعت شریف پڑھتے تو ایک کیف کا سما بچ جاتا. کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات ٹپکنے لگتے. عجیب محویت ان کے پڑھنے میں ہوتی. معلوم ہوتا تھا کہ وہ زبان سے نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ دل سے پڑھ رہے ہیں. یہ ان کی کیفیت تھی. سبحان اللہ. آپ کے مریدین کی بڑی لمبی قطار مختلف شہروں میں، اور وہاں ٹیکم گڑھ میں آپ کے مریدین کا تو ایک شہری تھا ٹیکم گڑھ. آپ کئی سال تک مسلسل مجھے بلاتے رہے اور تقریر کرواتے تھے، بڑا اہتمام فرماتے، اور حاجی اکرام سے کہتے دیکھو علامہ صاحب پان کھاتے ہیں، ان کے پان کا اہتمام کرنا، خوب اچھی طرح سے دھویا جائے، اور پان کی جو نوک ہے وہ توڑ کے پھینک دی جائے، کیونکہ
پان کی نوک کو سانپ چوستا ہے، اس لیے اس کو صاف کیا جائے۔ کیا کیا اہتمام کی بات وہ فرماتے۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں آپ کا تھوڑا بھی اثر ہوتا مہمان نوازی کی میں آپ کوئی کسر نہ رکھتے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اپنا ہی معاملہ انہوں نے سمجھ کے رکھا۔ یہ شان تھی۔ بہرحال ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مجھے انہوں نے بلایا اور خود تشریف نہ لا سکے، علالت یا کسی اور سبب سے جلسہ ہوا، میں نے تقریر کی، پھر صبح لوگوں نے مجھ کو جھانسی وہ وہاں جھانسی سے تو جاتے تھے شاید ٹیکم گڑھ، ہاں، تو وہیں جھانسی روانہ کر دیا۔ بہرحال اب ایک بار ایسا ہوا کہ جھانسی میری ٹرین 7:30 بجے پہنچی۔ اب میں تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی ہو تو کوئی بھی نہیں ملا، کوئی سواری ملے تو وہ بھی نہیں۔ ایک بس ملی، اس نے کہا 8 بجے ہم چلیں گے۔ میں نے کہا کتنا وقت لوگے؟ کہا 4 گھنٹہ لیں گے۔ میں نے کہا یا اللہ، تو میں جلسہ تو فوت ہو جائے گا۔ 12 بجے عام طور سے جلتے اس وقت ختم ہو جایا کرتے تھے، فوت ہو جائے گا۔ یہ سب سوچتا رہے، مگر الحمدللہ مفتی صاحب نے میرے انتظار میں جلسہ لمبا کیا۔ یہ کرم تھا ان کا، اور لمبا کیا۔ میں پہنچا سیدھے اسٹیج پر، میں نے سامان بھی ادھر ادھر نہ رکھا، اس سامان سمیت اسٹیج پر پہنچ گیا، اور اسی وقت مجھ سے تقریر آپ نے کروائی۔ اور مجھے چونکہ ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ اپنے امامے اور شیروانی کے ساتھ سفر بھی کرتا ہوں، اس لیے مجھے اسٹیج کی تیاری کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ ویسے ہی میں تیار تھا، اسی طرح میں سفر کرتا ہوں، اسی طرح اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہوں۔ خیر، آپ کل اولیاء کانفرنس ایک کرتے تھے، بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام کی ایک بزم قائم کرتے تھے ٹیکم گڑھ میں۔ یہ حاجی اکرام صاحب بھی جب جلسہ کرتے رہے حضرت کے بعد تو مجھے بلاتے تھے، مگر بعد میں اب مزہ نہیں آتا تھا تو میں عذر کبھی اکثر کر دیتا تھا۔ خیر، مفتی صاحب اپنے ایک مرشد برحق تھے، مریدوں کی لمبی خاصی ایک تعداد تھی۔ ہندوستان کے ہر شہر میں آپ کے کچھ نہ کچھ مریدین ضرور پائے جاتے۔ بمبئی تو خیر خاص آپ کا ایک مقام تھا، وہاں کانپور میں باقاعدہ آپ کے مریدین کی ایک بڑی جمعیت ہے۔ تو اب اس دور میں بھی پیری مریدی کے لیے 2-4 ہی افراد باقاعدہ نظر آتے تھے، ورنہ عام طور سے پیری مریدی ایک ذریعہ معاش بنتا جا رہا تھا، اور اس زمانے میں تو خوب جم کر کے یہ ذریعہ معاش ہو گیا ہے، اس کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں، تو یہ اس زمانے میں۔ مگر میں نے مفتی صاحب علی رحمہ کو ہمیشہ ایسا پایا کہ مریدین میں وہ رہتے اور ان کو آدمی بناتے، اور پھر اس کے بعد ان کو
ٹناٹن سنی بناتے اور پھر اس کے بعد ان کو مسائل علمیہ بھی بتاتے رہتے. وہ نذرانے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نذرانہ ایک رزق ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو جتنا رزق وہ چاہے دے، اور جو دینا ہے اس کو اس کی تقدیر بہت پہلے لکھ دی گئی لوح محفوظ میں. سمجھ گیا؟ تو اس لیے وہ اس طرف سے بالکل بے نیاز رہتے تھے. کبھی انہوں نے نذرانے کو ایسے کر کے دیکھا نہیں کہ کتنا ہے. ہاں، اور اس زمانے میں بہت سے پیر اور مقررین کو میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ نذرانہ گنا کرتے تھے. الحمدللہ حافظ ملت کی میری تربیت، میرے حافظ ملت نے جو میری تربیت کی، میری بھی شروع سے عادت ہے کہ میں کبھی اس مقدار کی طرف توجہ نہیں کرتا، بلکہ میں یہ بھی کبھی اکثر کوشش کرتا ہوں کہ جو نذرانہ دے رہا ہے اسی کو وہ واپس دے دیا جائے. یہ بھی میں کوشش کرتا ہوں. خیر، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مفتی صاحب کو کئی معاملات میں یکتا روزگار بنایا. ایک خوبی ان کی نعتیہ شاعری تھی. نعتیہ شاعری میں وہ بہت ماہر، کلام بڑا ہی مرصع اور مرتب، بندشیں خوب اور تخیل کی پرواز، یہ سب ان کے کلام میں باقاعدہ پائی جاتی. ایک اچھے شاعر تھے. اور کبھی آپ تقریر کرتے تو ایسے جملے بول دیتے کہ اگر فن عروض کی تقدیر پر اس کو جوڑا جائے تو بالکل ایک مصرع بن جائے. حضرت صدر الافاضل کے بعد یہ خوبی آپ میں پائی جاتی. حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمہ بھی فطری شاعر تھے.